بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دیگر صحیفوں اور الہامی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی شاہد ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ صحائف آدم علیہ السلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ صحائف آدم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور حسن و جمال کی تعریف بیان کی گئی۔ فرمایا گیا، میں وہ خدا ہوں جو ذوالجلال والاکرام کے اوصاف سے متصف ہوں۔ ساکنان حرم مکہ اور مسجد حرام میرے ہی بندے اور میرے ہی عبادت گزار ہیں۔ اس گھر کے زائرین میرے مہمان ہیں۔ اس خطہ زمین کو میں اہل آسمان و اہل زمین سے زیارت کرنے والوں کو مامور کرتا ہوں۔ زائرین بیت اللہ کے سلسلے لبیک کہتے ہوئے آسمانوں کے اطراف و اکناف اور زمینوں کے گوشے گوشے سے آنکھوں سے آنسو بہاتے اور اپنے مطلوب کی تلاش میں لبیک وحدہ لا شریک لہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تسبیح کی آوازیں زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں کو معمور کر دیتی ہیں۔ اے آدم، جو شخص میرے اس گھر کی زیارت سے مشرف ہوگا وہ میرا مہمان ہوگا، میرے کرم و احسان سے محفوظ ہوگا اور اسے میں اپنے وصال سے مشرف فرما دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تیری اولاد میں سے ایک سلیم القلب اور کریم النفس انسان آئے گا جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا، اسے ظاہری عمارت کی شکل دے گا۔ آب زمزم کا چشمہ اسی حرم کی حدود میں ظاہر ہوگا۔ میں ابراہیم کو حرم کے تمام مناسک اور شعائر سکھا دوں گا۔ پھر دنیا کے ہر گوشے سے مخصوص لوگوں کو اس سرزمین میں آباد کروں گا۔ یہ لوگ میرے گھر کا احترام کریں گے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ تیرے فرزند ارجمند تک جو تیری اولاد سے افضل ترین ہوگا پہنچے گا۔ اس کا نام نامی محمد ہوگا۔ وہ حسن و جمال میں بدر کامل ہوگا اور اوصاف و کمال میں انسانوں کا امام اور پیشوا ہوگا۔ اس شہر کی امامت اور پیشوائی اسی پیغمبر اور عالی ہمت ہستی کو بخشی جائے گی۔ وہ اس گھر کے احترام کو زندہ کرے گا اور قیامت تک اسے میری عبادت گاہ اور زیارت گاہ بنا دے گا۔ وہ برگزیدہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہوگا، نبی آخر الزماں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گفتگو سن کر سید الانبیاء پر درود و سلام بھیجا۔ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو سخت گیر ہوں گے اور نہ ہی تنگ دل۔ بازار میں بلند آواز سے کسی کو نہ بلائیں گے، بدی کا بدلہ بدی میں نہیں دیں گے، بلکہ جرائم کو حلم و عفو سے معاف فرما دیا کریں گے۔ آپ کی امت بے پناہ اوصاف کی مالک ہوگی۔ وہ اللہ کی تکبیر اور تحمید بلند کرتے رہیں گے۔ وہ وضو کریں گے، ان کے موزن فضا میں اذانیں دیں گے، بلند عمارتوں اور میناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیریں کہیں گے اور رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ وہ نبی آخر الزماں مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی جانب ہجرت کریں گے۔ آپ کی حکومت مدینہ سے لے کر شام تک وسیع ہوگی۔ انہیں اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تمام ٹیڑھے راستے ان کے دین مستقیم پر نہ آ جائیں گے اور دین باطل ان کے دین حق سے سیدھے نہ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ وہ تمام مخلوقات کو دین توحید کی طرف دعوت دیں گے۔ ان کی دعوت کی برکات سے بے نور آنکھوں کو روشنی، بے بہرہ کانوں کو قوت سماعت اور محبوب دلوں کو بصیرت عطا کروں گا۔ لوگوں کے معاملات سے حجاب کے سارے اندھیرے اٹھ جائیں گے۔ زبور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔
زبور میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رحمت باری تعالیٰ کے سمندروں کا شیریں پانی اور اس کے فضل و کرم کے ٹھنڈے چشمے ان کے لبوں کے مرہون منت ہیں۔ یہ سمندر اور چشمے ازل سے ابد تک معزز رہیں گے۔ ان کے الفاظ آبدار موتیوں کی طرح ان کے لطف و عنایت کے ترجمان ہوں گے۔ وہ خیر و برکت کی ساری اصناف کے مالک ہوں گے۔ ہزار احوال و اعمال ان کے تابع کر دیے جائیں گے۔ وہ ہمت اور مردانگی سے زمانے کے منکرین کا مقابلہ کریں گے اور اپنی فصیح البیان زبان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کبھی فراموش نہ رکھیں گے۔ ان کی حمد و ثنا دنیا بھر کے ثناخانوں کی حمد و ثنا پر حاوی ہوگی۔ آپ اعلان توحید اور کلمات اللہ کی سربلندی میں کوشاں رہیں گے۔ ان کی نبوت ناموس شریعت سے مضبوط ہوگی۔ دنیا بھر کے شہنشاہوں کی گردنیں اور زمانے بھر کے سرکشوں کے سر آپ کے قبضہ اقتدار اور اختیار کے سامنے خم ہو جائیں گے۔ انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں خطاب کیا گیا: اے ابن مریم، اے بشارت دینے والے مبشر سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور اس پر ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ میں تمہارا پروردگار تمہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ تمہارے وجود کے درخت کو بہار فطرت کے ساتھ میں نے قدرت کی نہر کے کنارے پر ازدواجی تعلقات اور انسانی امتزاج کے تکلفات کے بغیر ہی کائنات ارضی میں لگایا ہے، اور تمہاری ذات کے پودے کو نبوت کے درجہ کمال تک پہنچایا ہے۔ میرے آستانہ معبودیت میں معتکف ہو جاؤ اور میری وحدانیت کا اعتراف کرو اور میرے احکامات کو قبول کرو۔ اپنے حواریوں کو توحید اور الوہیت سے واقف کرو اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سناؤ۔ وہ عربی النسل، ہاشمی النسب، اولاد عبد المطلب علیہ الصلاۃ والتسلیم، سید الانبیاء ہوں گے، مقصود اصفیاء ہوں گے۔ ان کے اوصاف و کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے۔ اگرچہ ان کی کئی ایک منقوحات ہوں گی، لیکن سلسلہ نسب صرف ایک ہی زوجہ سے جاری ہوگا۔ قیامت کے دن جنت الفردوس میں تمہاری ماں مریم کے رفیق ہوں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دختر نیک اختر ہوگی جو خاتون جنت ہوگی اور منبع کرامت ہوگی۔ اس صدف عصمت و عفت سے دو موتی پرورش پائیں گے۔ یہ دونوں زندگی بھر قواعد دین و اسلام کو جاری کریں گے، راہ حق میں جام شہادت نوش کریں گے۔ انہی کی قوم شہید کرے گی جو دین کے معاملات میں تفرقے میں مبتلا ہو جائے گی۔ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ حج کے مواقع پر احرام باندھیں گے۔ وہ حقیقت میں زمین و آسمان کے مرکز، شفیع المذنبین اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے منشور کا دیباچہ ہوں گے۔ وہ صاحب مقام محمود ہوں گے، حوض کوثر کے مالک ہوں گے۔ ان کی زبان آیت قرآنی سے مزین ہوگی، ذکر الہی ورد زباں ہوگا۔ جب آنکھیں خواب آلود ہوں گی تو دل بیدار ہوگا، غافل نہیں ہوگا۔ مقام شفاعت پر تباہ حال گناہ گاروں کی خبر گیری کریں گے۔ قیامت کی صبح جب ارباب کرامت کی ہزاروں زبانیں نفسی نفسی کی آوازوں سے ہانپ رہی ہوں گی، مگر صرف انہی کی زبان امتی امتی کی صدائے شفاعت سے معمور ہوگی۔ سورہ اسرافیل کی دہشتناک آواز کے ڈر سے سہمے ہوئے اس دن انہی کے دامن شفاعت میں پناہ پائیں گے۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ اس خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے عیسیٰ، تم بھی نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو، ان پر ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو ان کا امتی کہو۔ جو شخص بھی ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ دنیا ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ ہی جنت نہ دوزخ کو پیدا کیا جاتا۔ یہ دنیا و آخرت کبھی ظہور میں نہ آتی۔
حضرت وہب بن منبع کی روایت۔ حضرت وہب بن منبع نے بیان کیا ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں کے مطالعے کے دوران پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر صاحب کتاب کو خطاب فرمایا، اے پیغمبر اٹھو، اپنی امت کے مجمع میں اعلان کرو، اے آسمان توجہ سے سن، اور اے زمین تم غور سے سنو، میں اپنا امی نبی بھیجوں گا، وہ بڑے تسکین و وقار سے آئے گا، بازاروں میں اونچی آوازیں نہیں کرے گا، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرے گا، نیکیوں میں سبقت کرے گا، اسے میں پسندیدہ اوصاف اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کروں گا، اس کی زبان لوگوں کے لیے تسکین دل و جاں بناؤں گا، اس کا ضمیر تقوی کا معدن ہوگا، اس کی سیرت عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگی، اس کی ملت اسلام پر ہوگی، اسے دنیا بھر کی قوموں میں ممتاز مقام دوں گا، فقر سے غنا اور جہالت سے ہدایت تک پہنچاؤں گا، حضور کی برکت سے ان کے متفرق دلوں کو یکجا کروں گا، ان کی مختلف طبیعتوں کو شیر و شکر بنا دوں گا، ان کی امت کو اخلاص و اطاعت کی وجہ سے بہترین امت بنا دوں گا، مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے، بسا اوقات تسبیح و تحمید میں مصروف رہیں گے، اللہ کی رضا پر اپنے مال و دولت، اولاد و ثروت سے دستبردار ہوں گے، اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کریں گے، ان کی صف نماز اور جہاد میں یکساں طور پر درست ہوں گی، وہ ارکان نماز پوری طرح ادا کریں گے، جہاں کہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور کمال کا اقرار کریں گے، راتوں کو نماز میں بسر کریں گے، دن کو اس کے احکام کی اتباع کریں گے، رات کے وقت اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کریں گے، یہ مقام میرے فضل و کرم کی عطا ہے، میں جسے چاہوں دوں گا، کیونکہ میں مالک فضل عظیم ہوں۔ سید المرسلین کے فضائلات اور کمالات میں ہزاروں روایات دوسری آسمانی کتابوں اور صحائف میں جا بجا ملتی ہیں، اس ویڈیو میں ہم صرف انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔